وہ ابھی آپ نے اسٹریس کی بات کی نا, تو میں آپ کو پتا ہے بہاولپور میں رہتا ہوں, اور بہاولپور کی بڑی میٹھی زبان ہے سرائیکی زبان. جی. تو ہمارے پاس مریض آتے ہیں نا, تو میری مادری زبان پنجابی ہے لیکن سرائیکی میں نے وہاں سیکھی ہے. تو بعض اوقات ایک مریض آ کے اپنی ہسٹری سناتے ہیں نا, تو عجیب عجیب لفظ بولتے ہیں. اچھا. کہ میرے ہاں کو بھا لگ گئے, میرے پیٹ گڑگاڑ تھیندا ہے, تو وہ بڑے فنی سے ہوتے ہیں. تو آپ نے ایک بات کی تو مجھے یاد آیا, پچھلے دنوں ایک خاتون آئیں, ضعیف سی خاتون تھیں, اور وہ اس علاقے سے آئی تھیں کہ جہاں خواتین دھوتی باندھتی ہیں, جو دریا کے کنارے کا علاقہ ہوتا ہے. تو وہ دھوتی باندھی ہوئی تھی, سادہ سی خاتون تھی, بزرگ خاتون تھی. تو میں نے آ کے ان سے پوچھا کہ اماں کیا تکلیف ہے؟ تو کہنے لگی پتر کیا دساں میں کچھ سٹریس ہے, جو آپ نے کہا. تو میں نے کہا اماں سٹریس کیا ہوندے سٹریس؟ تو کہتی یہ تو میں کو پتہ کیا نہیں, میں کچھ سٹریس ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے جیسے یہ کہا کہ سٹریس تو ایسے ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت پوری دنیا کے اندر جو پہلا بڑا مسئلہ ہے وہ کورونا ہے, اور دوسرا مسئلہ سٹریس ہے. اور ہر دوسرے بندے کو, تیسرے بندے کو آپ دیکھیں تو وہ کہے گا کہ میں سٹریس میں ہوں. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا کیا کہ اس ٹاپک کو ہم لے کے آئے اپنے اس بڑا آدمی کی پوری اس الگوریدم کے اندر. دیکھیے زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں مختلف مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے. یہ مسائل مختلف نوعیت کے ہو سکتے ہیں. بہت بنیادی مسئلہ تو صحت کے متعلق ہوتا ہے. اچانک کسی کو پتہ لگا کہ اس کو بلڈ پریشر نہیں تھا, پتہ لگا آج اس کا بلڈ پریشر ہے, اس کو شوگر ہے, پتہ لگا اللہ نہ کرے کہ کسی کو پتہ لگا کینسر ہے. ٹھیک ہے نا, اتنی بڑی آبادی کوئی ہے. تو ایک تو صحت کے متعلق آپ کو پرابلم ہو سکتے ہیں. اچھا فائنینشیل پرابلم ہو سکتے ہیں. پتہ لگا کہ آپ کا کاروبار, جیسے ابھی یہ کورونا کا مسئلہ ہوا ہے, تو آپ دیکھیے کتنے لوگوں کا کاروبار اس سے متاثر ہوا. تو کچھ لوگوں بیچاروں کو تو یہ بھی ہوا کہ گھر میں کھانا پکے گا کہ نہیں پکے گا. جو بڑا بزنس کر رہے ہیں تو ان کو فائنینشیل مسئلہ ہو سکتا ہے, سوشل مسئلہ ہو سکتا ہے, گھر کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے. پتہ لگا کہ ایک مرد ہے گھر کا جو سربراہ, پتہ لگا ہے کہ اس کی بیگم میں اور اس کی بہو کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے اور سٹریس ہو گیا ہے. آپ دفتر میں کام کر رہے ہیں تو پتہ لگا ہے کوئی اور باس آ گیا ہے جس نے آپ کی جگہ کسی اور کو لگا دیا ہے اور سٹریس آ گیا ہے نا. تو میں مثالیں دے رہا ہوں. اس طرح کے نا بہت زیادہ پرابلم ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے اندر کچھ نیگیٹو خیالات آنا شروع ہو سکتے ہیں, جس کو ہم سٹریس کہتے ہیں. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ جتنے یہ پرابلمز ہیں نا سارے, اگر آپ میرے کہنے پر ان پرابلمز کا نام بدل کے ایک اور نام لے لیں تو سٹریس کا مسئلہ فوری طور پر حل کرنے کی طرف ہم چل سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ ان کو پرابلم کہیں ہی نہ, آپ انہیں کہیں چیلنجز. اچھا. آپ ان کو پرابلم نہ کہیں, آپ انہیں کہیں چیلنجز. جب آپ کے پاس پرابلم ہوتا ہے تو آپ اس پرابلم کے نیچے دب جاتے ہیں. جب آپ کو چیلنج آتا ہے تو آپ اس سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ پرابلم کو ڈیل کرتے ہیں تو آپ کا نقصان ہوتا ہے. جب آپ چیلنج کو ڈیل کرتے ہیں تو آپ کی گروتھ ہوتی ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. فرض کریں آپ کے ہاتھوں پہ بہت زیادہ, یہ پورا میز اٹھا کر میرے ہاتھوں پہ رکھ دیا گیا اور میں یوں کر کے نیچے گر گیا, تو یہ تو ایک پرابلم ہے نا, تو اس سے میں نیچے گر گیا نا. لیکن اگر میرے ہاتھ کے اوپر کسی ٹرینر نے ایک راڈ رکھ کر ویٹ رکھ دیا اور مجھے کہا کہ اس کو اٹھاؤ, تو یہ چیلنج ہے. تو اچھا پہلے کے نتیجے میں نیچے گر جاؤں گا, دوسرے کے نتیجے میں میرے مسل ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو جب بھی ہم اپنے اوپر پڑنے والے کسی بھی پریشر کو, چاہے وہ فائنینشیل ہو, چاہے ایموشنل ہو, چاہے سائیکولوجیکل ہو, چاہے سوشل ہو, میٹریمونیل ہو, اولاد سے متعلق ہو, نیشنل لیول کا ہو, انٹرنیشنل لیول کا ہو, جب بھی ہم اپنے اوپر پڑنے والے کسی بھی مسئلے کو پرابلم سمجھتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر ہمارے دماغ میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کا نام سٹریس ہے. لیکن اگر ہم صرف اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کر کے اپنے اوپر پڑنے والے کسی بھی مسئلے کو مسئلہ کہنے کی بجائے چیلنج کہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ میں اس سے کیسے نپٹوں گا. میں نے ایک عجیب سی مثال بھی دی تھی کہ پتہ لگا گھر کے اندر بہو اور ساس کی لڑائی ہو گئی, بالکل, اور جو گھر کا سربراہ ہے اس نے اگر تو اس کو پرابلم سمجھے گا تو فساد مچ جائے گا گھر میں. اگر اس کو چیلنج سمجھے گا تو اب وہ سوچے گا کہ میں نے اپنی بیوی کو کیا کہنا ہے, میں نے اپنی بہو کو کیا کہنا ہے, میں نے بہو کے کن ایریاز کو کور کرنا ہے, اس کو کس ایریا کو, بیٹے کو کیا کہنا ہے. تو اب وہ اس کو ایسا کرنے سے کچھ عرصے کے بعد اس گھر کے اندر